آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا، آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا، آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا، آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام۔ دیکھیں چوتھے شعر کے اندر محبوبہ کے دانتوں کو برف کے اولوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی تھی، اور اس میں یہ کہا تھا کہ گویا کہ اس دانتوں کو شراب کے اندر بھگویا گیا ہے۔ اب اسی شراب کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ شراب ایسی ہے کہ اس کے اندر صاف شفاف نہر کا پانی یا وادی کا پانی اس کے اندر ملایا گیا ہے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ شجت بذی شبیم من ماء محنجۃ صاف بأبطح ازہا وہو مشمول۔ یہ میں نے عربی عبارت پڑھ دی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وہ شراب ایسی ہے جس میں ٹھنڈے اور صاف شفاف پانی کی آمیزش ہے، جو کہ بطن وادی سے نکالا گیا ہے صبح کے وقت، پھر اس کے اوپر شمال سے چلنے والی ہوا کا گزر ہوا ہے۔ اب اس میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی صحیح طریقے سے سمجھ آئے گی۔ شجت، اس کا مطلب ہوتا ہے زخمی کرنا، توڑنا، لیکن یہاں پر ملانے کے معنی میں ہے۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، شبیم، زی کا مطلب ہوتا ہے والا، اگلا لفظ ہے شبیم۔ شبیم کہتے ہیں خوب ٹھنڈا پانی، اور ماں یہ پانی کو کہتے ہیں عربی میں۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، محنیجتن، محنیجہ کہتے ہیں وادی کا موڑ، وادی کا کنارہ، اور صاف یہ وہی اردو والا ہی ہے، اصل میں عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلے لفظ دیکھیں، ابتح، ابتح کہتے ہیں وہ کشادہ نالا جس کے اندر کنکریاں ہوں، ریت ہو۔ ازہا، چاشت کے وقت کو کہتے ہیں۔ مشمولو، جس کے اوپر شمال سے چلنے والی ہوا چلی ہوئی ہو، اس کو مشمول کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک ایک لفظ کا ترجمہ۔ اب چلتے ہیں شعر کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں محبوبہ کے دانتوں کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ایسے صاف اور چمکتے ہیں گویا کہ ان کو 2 مرتبہ شراب کے اندر تر کیا گیا ہے، بھگویا گیا ہے۔ تو اب اس شعر کے اندر اس شراب کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ شراب کیسی ہے، تو فرمایا کہ وہ شراب ایسی ہے جس میں پانی کی آمیزش ہے، پانی کو ملایا گیا ہے۔ اب وہ پانی کیسے ہے، اس کی یہاں پر اس شعر کے اندر 6 صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ 6 صفات کون سی ہیں؟ نمبر 1، پانی نہایت ٹھنڈا ہے، نمبر 1۔ دوسری اس کے اندر صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ پانی نہر کے کنارے اور نہر کے موڑ سے لیا گیا ہے۔ سمت وہاں سے تبدیل ہوتی ہے تو وہاں پر ہوا اکثر تیز ہوتی ہے، اور اکثر تیز ہونے کی وجہ سے وہاں پانی کے اندر جو تنکے وغیرہ ہوتے ہیں، گھاس پھوس ہوتا ہے، اس تیز ہوا اس پانی کو اس تنکے اور گھاس پھوس سے پاک کر دیتی ہے، جو کنارے والا پانی ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا من ماء محنیۃ، یہ دوسری صفت ہوگی۔ تیسری اس کے اندر صفت بیان کی صافن، وہ پانی نہایت ہی صاف شفاف ہے، گدلا پانی نہیں ہے، میلا پانی نہیں ہے، اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے۔ یہ ہوگی تیسری صفت۔ نمبر 4، ابتح، یعنی وہ پانی نہر کے جس جگہ سے لیا گیا ہے اس کا گھاٹ کافی چوڑا ہے، اور اس کی تہہ کے اندر کنکر پڑے ہوئے ہیں، ریت پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو کنکر ہوتے ہیں، ریت ہوتے ہیں نا، یہ جو میل کچیل ہوتے ہیں اس کو یہ روک لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اوپر والا جو پانی ہوتا ہے وہ صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ تو وہ پانی ایسی جگہ سے لیا گیا جس کی تہہ کے اندر کنکر پڑے ہوئے ہیں، ریت ہے، اور گھاٹ جو ہے اس کا کافی چوڑا ہے، جس کی وجہ سے وہ پانی نہایت صاف شفاف ہے۔ پھر اس کے بعد آگے یہ دیکھیں، ازہا، وہ پانی جو لیا گیا ہے وہ لیا بھی گیا چاشت کے وقت ہے، کیونکہ جو چاشت کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت ابھی دن تھوڑا ہی چڑھا ہوا ہوتا ہے، تو ہوا میں بھی قدرے خنکی موجود ہوتی ہے، بعد صبح بھی صبح کے وقت چلتی ہے، تو اس وقت کا پانی ذرا اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ 5ویں صفت ہے۔ 6ٹھی صفت اس کے اندر بیان کی گئی مشمول، یعنی شمال سے جو ہوا چلتی ہے اس ہوا کے اندر ایک خنکی ہوتی ہے، خشکی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر تھوڑی سی تراہٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ لگتے ہیں، ہوا لگتی ہے پانی کو، تو وہ پانی کے اندر بھی ٹھنڈک آ جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس شراب میں جس کے اندر محبوبہ کے دانتوں کو بھگویا گیا تھا، اس شراب کے اندر ایسا پانی شامل کیا گیا تھا جو نہایت ٹھنڈا تھا، نہایت صاف شفاف تھا، نہر کی ایسی جگہ اور ایسے مقام سے لیا گیا تھا جہاں پانی دوسری جگہوں کی بنسبت بہت زیادہ اچھا تھا، پھر اس کے اوپر ٹھنڈی ہوا چلتی رہی تھی،
پھر اس کو صبح کے وقت لیا گیا تھا، وغیرہ ذالک۔ دیکھیں چوتھے شعر کے اندر محبوبہ کے دانتوں کے بارے میں کہا تھا کہ اس کو شراب کے اندر بھگویا گیا ہے۔ پھر پانچویں شعر کے اندر اس شراب میں جو پانی ملایا گیا تھا اس پانی کی کچھ تعریفیں کی گئی تھی کہ وہ پانی نہایت صاف اور شفاف پانی ہے۔ یہ جو چھٹا شعر ہے اس میں بھی اسی پانی کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ پانی اتنا صاف اور شفاف پانی ہے، اس کے اوپر بادلوں نے بارش برسائی ہے۔ عبارت دیکھ لیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں۔ تنفی الریاح القضاء عنہ وافرتہ من صوب ساریۃ بیض یعالیل۔ عبارت میں نے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ یعنی وہ پانی کیسا ہے جس کو شراب میں ملایا گیا، تو وہ پانی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس پانی سے ہوائیں گندگی کو دور کرتی ہیں، اور اس سے پہلے سفید چمکتے ہوئے بادلوں نے اس گھاٹ پر بارش برسائی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تنفی، اس کا مطلب دور کرنا۔ یہ تنفی اور نفی یہ ایک ہی معنی ہوتا ہے اس کا۔ اور ریاح، اس کا مطلب ہوتا ہے ہوائیں، اور قضاء یہ کہتے ہیں گندگی کو، انہو اس سے، وافرتہ اور اس کو آگے لے جاتی ہیں، من صوب، صوب کہتے ہیں اوپر سے اترنا، ساریہ، ساریہ کہتے ہیں رات کو آنے والا بادل، اور بیض سفید کو کہتے ہیں، یعالیل یہ بھی سفید بادل کو کہا جاتا ہے، سفید بادل۔ تو مطلب کہنا ہے کہ یہ ہے کہ نہر کے جس حصے سے پانی لیا گیا تھا شراب کے اندر ملانے کے لیے، وہ نہر کا مقام وہ والا حصہ ہے کہ ہواؤں نے چل چل کر اس سے گندگی کو دور کر دیا۔ مطلب اس کے اوپر اگر کوئی میل کچیل تھا بھی، کوئی مٹی وغیرہ تھی بھی، تو ہوائیں چل کر اس گندگی کو دور لے گئی ہیں، وافرتہ، اور گندگی کو آگے لے گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا کام یہ ہوا کہ رات کے وقت انتہائی سفید اور چمکدار بادلوں نے اس مقام کے اوپر بارش برسائی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر چیز دھل بھی گئی ہے اور پانی مزید صاف اور شفاف ہو گیا ہے۔ پھر صبح کے وقت اس جگہ سے پانی کو لیا گیا ہے، جیسا کہ اس کا پچھلے شعر کے اندر تذکرہ کیا گیا تھا۔ گزشتہ اشعار کے اندر شاعر نے اپنی محبوبہ کی صفات کی اور اس کی خوبصورتی کی تعریفیں کی تھی۔ آج کے اس شعر میں اپنی محبوبہ سے ایک شکوہ کیا جا رہا ہے۔ شعر دیکھ لیں آپ۔ اکرم بہا خلتا لو انہا صدقت موعودہا او لو ان النصح مقبول۔ ترجمہ دیکھ لیں اس کا۔ سعاد کتنی اچھی محبوبہ ہے، مگر اے کاش وہ وعدے کی بھی سچی ہوتی اور ہماری نصیحتیں قبول کرنے والی ہوتی۔ اس کا ترجمہ ہے۔ اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اکرم بہا، یہ جو لفظ ہے عربی میں، یہ تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کیا ہی خوب ہے، یہ کیا ہی اچھا ہے۔ اور اس کے بعد آگے ہے خلا۔ خلا کہتے ہیں دوست کو، محبوبہ کو۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، لو اگر، انہا بے شک وہ، صدقت سچ کرنا یا وعدے کو نبھانا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ موعود یہ وعدے سے ہے، یعنی جو وعدہ کیا جائے اس وعدے کو موعود کہا جاتا ہے۔ یا پھر النصح، نصح کہتے ہیں نصیحت کو، مقبول قبول کرنے والی۔ تو مطلب اس کا ہوگا شعر کا کہ شاعر پہلے تو اپنی محبوبہ کی تعریف کر رہا ہے کہ محبوبہ میری بہت ہی اچھی ہے، لیکن اس کے اندر ایک خامی بھی ہے۔ وہ خامی کیا ہے کہ جو وہ وعدہ کرتی ہے ملاقات کا یا کوئی اور وعدہ کرتی ہے تو اس وعدے کو پورا نہیں کرتی، اور اگر ہم اسے کسی اچھی بری بات سے منع کرتے ہیں یا اس کو سمجھاتے ہیں تو وہ ہماری نصیحت بھی قبول نہیں کرتی۔ ساتویں شعر کے اندر اپنے محبوبہ کا صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے شاعر نے یہ والی بات کہی تھی کہ جو میری محبوبہ ہے یہ تکلیف پہنچاتی ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ تو آٹھویں شعر کے اندر حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میری محبوبہ کی سرشت کے اندر داخل ہے، اس کی گھٹی کے اندر یہ والی صفات پڑی ہوئی ہیں کہ وہ تکلیف پہنچاتی ہے۔ عبارت دیکھ لیں۔ لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيتَ مِن دَمِهَا فَجْعٌ وَوَلْعٌ وَإِخْلَافٌ وَتَبْدِيلٌ۔ ایک ہی لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر تشریح ساتھ ہی اکٹھی کر دیں گے۔ لَكِنَّهَا لیکن، خلا پہلے گزر چکے ہیں، محبوبہ کو کہتے ہیں، دوست کو کہتے ہیں۔ سیتا اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا، مکس کرنا۔ دم کہتے ہیں خون کو، مطلب یہ کہ اس کے خون کے اندر یہ والی چیز ملا دی گئی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس کی سرشت کے اندر یہ والی بات داخل ہے میری محبوبہ کی۔
وہ کیا سرشت کے اندر داخل ہے وہ آگے اپنے شعر کے اندر بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1 فجعن، تکلیف پہنچانا، کہ جو میری محبوبہ ہے وہ تکلیف پہنچاتی ہے، اس کی سرشت کے اندر داخل ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے ولعن، ولعن کہتے ہیں جھوٹ بولنے کو، بات کرتی ہے جھوٹ بولتی ہے، ملاقات کا وعدہ کرتی ہے لیکن پھر اس وعدے میں بھی جھوٹ بول رہی ہوتی ہے۔ و اخلافن، اخلاف کہتے ہیں خلاف ورزی کرنا، وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کو پورا نہیں کرتی۔ تبدیل، اور ملاقات کا جو وقت طے کرتی ہے اس وقت کو بھی تبدیل کر دیتی ہے، جو ملاقات کا وقت طے کرتی ہے اس وقت کے اوپر آتی نہیں ہے۔ تو یہ اپنے محبوبہ کی کچھ صفات بتائی ہیں، بری صفات، کہ یہ جو میری محبوبہ ہے اس کی سرشت کے اندر یہ والی چیز داخل ہے کہ مجھے تکلیف پہنچاتی ہے، میرے ساتھ جھوٹ بولتی ہے اور میرے سے ملاقات کا وعدہ کر کے پھر اپنے اس وعدے سے پھر جاتی ہے۔ اپنی محبوبہ کا شکوہ جیسا کہ 7ویں شعر کے اندر کیا تھا، 8ویں شعر کے اندر کیا تھا، 9ویں شعر کے اندر بھی شاعر اپنی محبوبہ کا ہی شکوہ بیان کر رہا ہے۔ اب عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ فما تدوم علی حال تکون بها کما تلون فی اثوابها غول۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، وہ کسی ایک حالت پر قائم نہیں رہتی کہ اسی ایک حالت پر ہی رہے، بلکہ وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے جیسا کہ چڑیل طرح طرح کے لباس میں ظاہر ہوتی ہے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تدومو، تدومو کا مطلب ہوتا ہے دائمی سے ہے یہ نا، دائمی یعنی باقی رہنا۔ ما تدومو باقی نہیں رہتی، علی حالن ایک حالت پر، تکون بہا جس حالت پر وہ ہو اس ایک حالت پر باقی نہیں رہتی۔ کما تلونو، تلون یہ لون سے، لون کا مطلب ہوتا ہے رنگ، جیسا کہ رنگ تبدیل کرنا۔ اسواب، اسواب کہتے ہیں کپڑوں کو، اور غول یہ کہتے ہیں چڑیل کو، بھوت کو، اس کو غول کہا جاتا ہے۔ دیکھیں اس کی جو تشریح ہے نا، اس میں گزشتہ شعر کے ہی مفہوم کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ پیچھے والے شعر کے اندر کہا تھا کہ تکلیف پہنچاتی ہے، اپنی بات سے مکر جاتی ہے، وعدہ خلافی کرتی ہے، عاشق تبدیل کرتی ہے، اس کی سرشت میں شامل ہے۔ اس شعر کے اندر فرماتے ہیں کہ جب اس کے اندر مذکورہ صفات موجود ہیں تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک حالت پر قائم نہیں رہتی، کبھی محبوب سے ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی، کبھی اسے خوش کرتی ہے، کبھی اسے ناراض کرتی ہے، کبھی ملاقات کا وعدہ کر کے پورا کر دیتی ہے اور کبھی وعدے کی خلاف ورزی کر دیتی ہے۔ گویا کہ ایک چڑیل ہے جو کہ مختلف شکلوں کے اندر اور مختلف کپڑوں کے اندر ظاہر ہوتی ہے۔